جی بھٹی صاحب، آپ اسلام آباد میں ہیں، بڑی آج کل گرم ہے شہر، آج کل بڑی گرم خبریں ہیں، کیا ہے ابھی آپ کی فیلنگ اور خبریں، اور کیا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، عرصہ سے اسلام آباد کا گزر ہوتا ہے، ہم تو مقیم ہیں۔ آج کل ہواؤں سخت طاقت سے ٹکرا رہی ہیں، اور ہواؤں کی کوئی حد نہیں ہوتی، ان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، ان کی تحصیل نہیں ہوتی، ان کا صوبہ نہیں ہوتا، ان کا ضلع نہیں ہوتا۔ اتنی شدت سے ہواؤں کا ٹکراؤ مجھے کسی بڑے زلزلے کی نشاندہی کی طرف جا رہا ہے، اگر صاحب علم لوگوں نے کوئی فیصلہ نہ کیا، جنہوں نے ملک کی تحفظ کے قسم کھائی ہوئی ہے۔ ابھی جو آپ محترم فواد چوہدری صاحب کا سنا رہے تھے 63A، اعتزاز احسن صاحب واشگاف لفظوں میں میں معافی چاہوں گا بھٹی صاحب، مجھے آپ کو روکنا پڑ رہا ہے، ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے اعتزاز احسن صاحب سے۔ تھینک یو ویری مچ اعتزاز احسن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں رائے دیتا ہوں، یہ جو آئین کی شک ہے جس کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے گورنمنٹ کہ جناب فوری طور پر حکم ہوگا پارٹی لیڈر کا تو فیصلہ آ جائے گا، اور وائلیشن سے پہلے ہی اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ انٹرپریٹیشن کہاں تک درست ہے اور قابل عمل ہے اعتزاز احسن صاحب؟ یہ جو اس لحاظ سے تو درست نہیں ہے کہ وہ فوری عمل درآمد ہو جائے گا۔ اس پہ جو آرٹیکل 63A ہے، جس کو 18ویں ترمیم نے جس کو اس متعارف کرایا تھا اس آئین میں، اس کے مطابق اگر کوئی پارلیمانی پارٹی کا ممبر MNA ہو، MPA ہو، سینیٹر ہو، وہ اپنی پارٹی کے فیصلے سے اختلاف کرتا ہے جو فیصلہ اس تک پہنچایا جا چکا ہے، تو وہ منی بل ہو یا ووٹ آف کانفیڈنس ہو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے پر، اس میں اگر وہ پارٹی کی ہدایات کے خلاف ووٹ کرتا ہے تو پہلا مرحلہ ہے کہ جو پارٹی ہیڈ ہے، پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہے، وہ اس کو اس کی ایک بھیجے گا شکایت الیکشن کمشنر کو، اور چیف الیکشن کمشنر کے پاس وہ بھیجے گا، اور ہاؤس کے پاس بھی وہ جائے گی شکایت، اور 2 دن کے اندر اگر ہاؤس نے فیصلہ نہ کیا تو جو الیکشن کمشنر ہے وہ الیکشن کمیشن ساری کو بلا کے اور اس کی ہیئرنگ کرے گا، بات کرے گا اس الزام کی کہ اس فلاں نمبر جو اس وقت بطور مدعا علیہ پیش ہوا ہوگا، اس نے خلاف ورزی کی ہے ڈسپلن کی، اس ووٹ کاسٹ کرنے میں۔ ان ووٹس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا، اس دن ووٹ کاسٹ کرنے میں اور پارٹی کی منشا کے خلاف یا ووٹ کاسٹ کیا ہے یا ایبسٹین کیا ہے، یعنی غیر حاضر رہا ہے، تو اس پہ سنوائی نوٹس دے گی الیکشن کمیشن اسی ممبر کو، اور اس ممبر کے خلاف پھر وہ کے مقدمہ اور اس پہ باقاعدہ کیس چلے گا۔ اور اس پہ میں سنا دوں آپ کو، جو سب آرٹیکل 4 کہتا ہے وہ بڑا واضح ہے، where the election commission confirms the declaration, the member referred to in clause 1 shall cease to be a member of the house and his seat shall become vacant. تو جب تک وہ ڈیکلریشن، یہ تو بڑی سیدھی سمپل سی بات ہو گئی نا، جب تک الیکشن کمیشن ڈیکلریشن نہیں دیتا وہ بدستور ممبر رہتا ہے اور ہاؤس کا ممبر رہتا ہے، ووٹ کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، پورے پریویلیجز اس پہ ہیں۔ وہ اونلی سب آرٹیکل کلاز 4 شک نمبر 4 کہتی ہے when the election commission confirms the declaration جو پارٹی ہیڈ نے دی ہوئی ہے، the member referred to in clause 1 یعنی جو اس نے پارٹی لائن کراس کی ہے، shall cease to be a member of the house and his seat shall become vacant. تو اس وقت تک تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھا اعتزاز صاحب، کیا اسپیکر کوئی اپنے طور پر ایکشن لے سکتا ہے اس دن موقع پر جس طرح سرکار ہمیں بتا رہی ہے؟
نہیں جی، اس آئین کے مطابق تو نہیں لے سکتا، کوئی اور آئین ہو پڑھیں تو اس کو دیکھا جائے گا، پر جو پاکستان کا 1973 کا آئین ہے، جتنی اس میں ترامیم 18ویں ترمیم کے بعد ہوئی ہے، ان کے مطابق جو وہ آئین آج جیسا بھی ہے اس میں اسپیکر کوئی تداخلت نہیں کر سکتا اس اچھا ارتضیٰ سر، میں ذرا سوال آسان کرتا ہوں کہ یہ کیونکہ ہزاروں لوگ پوچھ چکے ہیں اور سب کا خیال ہے کہ ارتضیٰ صاحب کو آپ اس پروگرام میں لیں. ایک حکومت کی پالیسی ہے جو حکومت کے منحرف اراکین ہیں، پی ٹی آئی کے جو ان کا ناراض ہے، انہیں ادھر جانے نہ دیا جائے. اگر کسی بھی صورت وہ پہنچ جاتے ہیں تو سپیکر ان کا ووٹ اکاؤنٹ ہی نہیں کرے گا. اس کا حکومت خبروں کے مطابق ڈیسیژن کر چکی ہے. کیا یہ آئینی ڈیسیژن ہے؟ کیا وہ ڈالے بھی تو سپیکر یہ اس کا اختیار ہے کہ اس کو اکاؤنٹ نہ کرے؟ یہ غیر آئینی ہے، بالکل غیر آئینی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ جب تک الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈکلریشن نہیں ہوتی اس وقت تک وہ ممبر ہے، پہلی بات. دوسری بات، ایک بندے کو اس لیے روک لینا کہ جی آپ جرم کرنے جا رہے ہیں یا قانون کی خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی میں تو گھر سے نکلا ہوں، ابھی سائیکل پہ بیٹھا ہی نہیں، آپ نے کس طرح یہ ذہن بنا لیا کہ میں دائیں ہاتھ چلاؤں گا سائیکل بائیں ہاتھ کی بجائے. اس نے کہا نہیں، آپ کا ارادہ ہے دائیں ہاتھ چلانے کا، اس چوک تک پہنچ آپ بائیں ہاتھ جائیں گے، اس کے آگے سے آپ دائیں ہاتھ ہو جائیں گے. لہذا چونکہ آپ نے ابھی جرم کرنا ہے اس لیے آپ کو میں روکتا ہوں جرم کرنے سے. یہ اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی نیت نہیں کسی کی پڑھ سکتا. یہ چلی ہوئی ہے کہ پارٹی ہدایت دے دے سب کو کہ آپ نے ہاؤس کے اندر ہی نہیں جانا. یہ واک آؤٹ ہوتا ہے، جب بھی واک آؤٹ ہوتا ہے تو اکثر ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، اور وہ پارلیمنٹری لیڈر کا حق ہوتا ہے کہ وہ کہہ چلے جی واک آؤٹ، اور ساری پارٹیاں یا جو پارٹیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں وہ واک آؤٹ کر جاتی ہیں اور انحراف کرتی ہیں ووٹ ڈالنے. پر وہ انحراف ان کی طرف سے رضاکارانہ ہوتا ہے، ممبران کی طرف سے. اگر ممبر اس میں بھی بیٹھ جائے اور کہہ نہیں جی میں تو ووٹ ڈالوں گا، آپ جائیے، آپ باہر چلے جائیے، تو اگر تو وہ ان 3 ووٹوں میں سے نہیں ہے. جو 3 ووٹ کون سے ہوئے؟ ایک منی بل پہ یعنی بجٹ پہ، دوسرا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی الیکشن پہ، اور تیسرا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پہ. اگر ان کے علاوہ وہ ووٹ ہے تو اس کی کوئی، وہ بالکل فری ہے ممبر ووٹ ڈالنے کے اپنے ضمیر کے اور اپنی سوچ کے مطابق. ارتضیٰ صاحب میں یہیں پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اگر یہ عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے، ملک صاحب صرف ایک سیکنڈ، ملک صاحب ارتضیٰ صاحب جو خبریں ہیں حکومت کی، جو پلاننگ ہے خبروں کے مطابق کہ اگر یہ ووٹ ادھر جاتے ہیں سپیکر صاحب اسے نہیں اکاؤنٹ کرتے تو سپیکر صاحب عدم اعتماد کی ووٹ میں 172 بندے پورے نہیں ہوتے تو طریقے عدم اعتماد کو ناکام دے دیں گے. پھر جو لوگ عدالتوں میں جاتے رہیں گے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا اس میں پھر حکومت تو اپنے عزائم میں پوری ہو گئی اگر 10 لوگوں کو اس نے سپیکر نے ووٹ ہی نہ اکاؤنٹ کیے؟ جس بندے نے کسی بھی ووٹر کے استحقاق کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ووٹ کرنے کا جو اس کا حق ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی کسی بھی طرح سے، اور اس کو اس کی جانب سے، اس ووٹر کی جانب سے شکایت آ گئی کہ اسپیکر نے کیا یا پارٹی لیڈر نے کیا ہے، یا یہ 5 آدمی میرے راستے میں کھڑے ہو گئے تھے، یا یہ 4 میرے ایم این اے جنہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا. کسی صورت بھی اگر ووٹر کو روکا جائے اس کی مرضی کے بغیر تو وہ ایک جرم ہے اور اس کی سزا ہے، اور اس کی سزا ایک فوجداری جرم ہے. اور اس لیے اور اس کا اثر پڑ سکتا ہے ووٹر کی اگر ممبرشپ پہ نہیں تو پارٹیسپیشن ان دی پارلیمنٹ پہ ضرور، کہ 1 مہینے کے لیے اس کو اسپیکر نکال ہی دے، وہ ہاؤس میں نہیں بیٹھ سکتا.
مگر اعتزاز صاحب آپ جو ہمیں آئینی پوزیشن قانونی سمجھا رہے ہیں، میں تو ایک ہائپوتھیٹیکلی بات کرتا ہوں. اگر اسپیکر کہتا ہے کہ آپ نہیں ووٹ ڈال سکتے، آپ نے فلور کراسنگ کی ہے، تو اپوزیشن کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ احتجاج کرے کہ وہ عدالت میں چلی جائے؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم. پہلی تو بات یہ ہے ملک صاحب، آئندہ مجھے کبھی نہ ہائپوتھیٹیکلی کہا کیجیے. مجھے گرو نے کہا ہے جس سوال کا آغاز ہی اگر سے ہوتا ہے اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ میں آپ کے اس کا جواب کا دینے کا پابند نہیں. جب آپ ہائپوتھیٹیکل کہتے ہیں تو چلے اگر اسپیکر اگر کہہ دیتا ہے کہ آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے، پھر کیا کرنا چاہیے اپوزیشن کو؟ نہیں، اگر وہ کہتا ہے ووٹ نہیں ڈال سکتے، وہ ٹیلر کو کہے گا نا، اور وہ جو اس کے سارجنٹ ایٹ آرمز ہے اس کو روکو ادھر جانے سے، تو پھر تو وہ تو جھگڑا کرنے کی بات ہے نا، وہ تو جھگڑا ہو جائے، کیونکہ روکنے کی کسی کو استطاعت نہیں ہے. آئین کے تحت جب ووٹر ووٹ ڈالے جا رہا ہو، یہ تو ووٹ نہ ڈالنے کی جو ہے یہ تو فیصلہ 1885 کا ہوا ہے انگلستان میں، اور سزا ہوئی بھی ہے ووٹ کے اخراج کی بنیاد پر. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس پہ باقاعدہ قوانین میں سزا غالباً 5 سال ہے یا 7 سال ہے. پر یہ اگر عام الیکشن میں بھی ووٹر کو آپ اٹھا لیں اور لے کے غائب کر لیں، تو یہ ووٹر کو روکنا جو ہے اس کی صوابدید کو، اس کی منشا کو، اپنی مرضی کے مطابق کے خلاف ووٹ دینے کی، اس کی باقاعدہ سزا ہے. تعزیرات پاکستان میں بھی ہے، الیکشن لاز میں بھی ہے. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ایکسیپشن بنائے ہوئے ہیں کہ جو قوانین جن پہ کوئی سزا نہیں ہوگی، جن پہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اگر وہ ووٹ کاسٹ کرے گا اگینسٹ دا پارٹی.